عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ترجمہ: یا بنی اسرائیل، اے بنی یعقوب، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي، اور بلا شبہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، عالمین پر، واتقوا، اور ڈرو تم، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا کوئی ذات کسی ذات کے، ولا يقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، نہ قبول کی جائے گی اس کی شفاعت، سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، جو پہنچاتا تھا تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے وہ، ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، بِرَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بڑی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 49 تک، جن کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، جو تقریباً 100 آیات پر مشتمل ہے. مختلف پیرائے، مختلف انداز اور مختلف عنوانات کے ذریعے سے رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. پورے قرآن میں قریب سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل ہی کا ہے، لیکن پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، ایک جگہ اور ایک عنوان کے ساتھ پورے قصے کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کریم قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. تو جہاں جہاں پر جس نصیحت کی، جس پیرائے اور جس انداز کی امت کو ضرورت ہوتی تھی، اسی انداز کا، اسی جز کا حصہ، قصہ بیان کر دیا جاتا تھا. بنی اسرائیل سے اوپر تذکرہ کیا تھا کہ تم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو، اللہ تمہارے وعدے کو پورا کرے گا. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی اتباع کر لینا. اللہ کی طرف سے وعدہ تھا تم کو جنت دی جائے گی. رب العالمین نے فرمایا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم ہمارا عہد کرو، پورا کرو، ہم تمہارا عہد پورا کریں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ہم سے ڈرتے رہو. مگر انہوں نے اس عہد کو پورا کرنے کے بجائے منمانی شروع کر دی.
تورات میں، انجیل میں، یہود اور نصارہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا اس میں گڑبڑ شروع کر دی اور اس میں تلبیس شروع کر دی، سچ کو چھپانے لگے، جھوٹ کو بتانے لگے صرف مال کی وجہ سے۔ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ جو تمہاری کتابوں کے اندر مذکور تھا تمہیں اس پر عمل تو کرنا ہی تھا، اب جو نئی کتاب قرآن کریم آیا ہے اس میں جو احکام ہے ان کو پورا کر لو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، مگر انہیں وہ بھی نہ کیا۔ پھر یہ ان کے بڑے چھوٹوں کو بتایا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابوں کے مطابق بالکل نبی برحق ہے، آخری نبی ہے، ہم ایمان نہیں لاتے، تم ایمان لانا چاہو تو لے آؤ۔ رب نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم بیوقوف ہو گئے ہو، لوگوں کو کہتے ہو ایمان لے آؤ، خود ایمان نہیں لاتے ہو، کیا ہو گیا؟ پھر تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو، ان کو بھی یہ بتا دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز جس کا حکم دیا تھا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد چاہو، اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز بظاہر بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے راتوں کو اٹھنا، صبح سویرے اٹھنا، گرمی سردی میں اٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ان کے لیے سواء برابر ہے، گرمی ہو کہ سردی، وہ سفر میں ہو کہ حضر، جہاں پر ہو ان سے کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز میں کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کی ساری زندگی بالغ ہونے کے بعد کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس سے کبھی عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ وہ کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ وہ کام جو اگر بندہ نہیں کرے گا، تہجد ساری زندگی نہیں پڑھے گا، درجات تو کم ہوں گے لیکن اللہ مواخذہ کرے کیوں تہجد نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ عصر سے پہلے کی سنتیں جو سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ ہے ساری زندگی نہیں پڑھے گا، اللہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں پڑھی، ہاں پڑھے گا ثواب اس کو ملے گا، درجات اس کے بلند ہوں گے، لیکن نہیں پڑھے گا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کئی ممالک کا بادشاہ ہو کر عصر سے پہلے کی سنتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، سفر ہو کہ حضر کبھی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، ہماری تو قیام کی حالت میں فجر چھوٹ جاتی ہے، وقت کا بادشاہ ہے تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو کھڑا کر رہی ہے؟ حکومت اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، فوج اس کے پاس، اس کو کوئی جگانے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ بادشاہ سلامت اٹھ جائیے، آپ کے دفتر جانے کا، آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کا وقت آ چکا ہے، چلے جائیے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر رات کو کون کھڑا کرتا تھا اس کو، کون تہجد کے لیے اس کو اٹھاتا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی محبت تھی۔ يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون انهم ملاقو ربهم، وہ اللہ سے ملاقات کرنے کی توقع، امید اور یقین کامل رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نماز مشکل نہیں، ان کے لیے آسان تھی۔ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا آج کی آیات کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیت اوپر بھی ایسے ہی تھی لیکن آخر پر وہاں پر انعمت علیکم کے بعد تھا اوفو بعہدکم، اوفی بعہدکم، یہاں پر کہا انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہے، اور بڑی نعمت تم کو یہ دی کہ تم کو عالمین میں فضیلت دے دی ہے۔ ایک فضیلت تو بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کی دھاک تھی۔ دوسری فضیلت بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بہت نبی بھیجے، بہت انبیاء بھیجے، اور بنی اسرائیل کی فضیلت یہ بھی کہ آج تک ان کا تذکرہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ان کو دی تھی، پورے عالم کے اندر
مگر یہ پھر بھی اپنی فضیلتوں کو، اللہ کے انعامات اور احسانات کو بھول گئے۔ یہ وہ فضیلتیں تھی جو اخروی اعتبار سے ان کو ملی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو بڑی بڑی فضیلتیں ملی تھی اور بڑے بڑے انعامات ان کو ملے تھے۔ ایسے انعام جو بظاہر انسان کو روزمرہ پیش آنے والے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے، یہ انعامات بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن پھر بھی آخرت پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ رب العالمین نے وہی فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہاں رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہوں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے یہ طے کیا ہے کہ بنو جعفر کے علاوہ میں اپنی اولاد کا نکاح کہیں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر لو، واللہ اس دھرتی پر اس زمین پر مجھ سے زیادہ احسان اچھے اخلاق کا برتاؤ اس سے کوئی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کو راحت اور سکون ملے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ میری بیٹی کو اچھے اخلاق اچھے کردار کی وجہ سے سکون ملے گا، انہوں نے کہا قد فعلت، پھر میں نے یہ نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا یہ نکاح کرنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کوئی دنیا کی لالچ ہے، مجھے کوئی وعدہ ہے، تو خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے، ان کو کس چیز کی لالچ تھی، لیکن کہنے لگے میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل قیامت کے دن تمام حسب نسب ختم ہو جائے گی، سب کسی کی رشتہ داری سب سے ختم ہو جائے گی، الا سوائے میرے حسب اور نسب کے، سوائے میرے خاندان کے، باقی تمام کے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی حسب نسب نہیں، صرف نبی علیہ السلام کے خاندان کا حسب نسب رشتہ داری باقی رہے گی۔ وہاں تو پوچھ پاچھ ہی نہیں ہے، وہاں تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ باقی میرے اور آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ مجھے نہیں پہچانیں گے، میں اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانوں گا، آپ اپنے ماں باپ سے اعراض کرو گے، آپ کے ماں باپ آپ سے اعراض کریں گے۔ ایک نیکی کے لیے بیٹا باپ کے پاس جائے گا، بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں اولاد کے پاس جائے گی، میری لختے جگر اولاد تمہارے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا، ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک سبحان اللہ مجھے دے دو میں جنت میں جاؤں گی۔ کہ کون سی ماں، کون سی رشتہ داری، کہاں سے تم آئی ہو، میں نہیں جانتا، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، اگر میں جنت میں چلا گیا تو بس یہی بہت ہے، تم جہاں مرضی وہاں چلے جاؤ۔ کیا دنیا کے اندر کوئی سے کوئی، ہاں بد نصیب سے بد نصیب ہی جو ہوگا جو ماں کو تکلیف پہنچائے گا یا ماں کی تکلیف کو برداشت کرے گا، ورنہ معمولی سی تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، بندہ اپنی اولاد کو، اپنے بھی بچوں کو، اپنے کاروبار کو وہیں پھینک دیتا ہے اور ماں باپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ معمولی سی تکلیف، بخار وخار کچھ بھی ہوگا سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ معمولی سی کیا ہوگا، زیادہ تکلیف بڑھے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا، ختم مر جائے گا، ختم۔ لیکن وہاں کیا ہوگا، وہاں نہ مرے گا، وہاں نہ جان چھوٹے گی، ایک سبحان اللہ کے بدلے میں کیا کہتے ہیں، ایک سبحان اللہ دے دے، ورنہ دوزخ میں جاؤں گی کہ تو جو مرضی وہاں جا، مجھے تو اپنی پڑی، مجھے خود جنت میں جانا ہے۔ رب نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اتنا رتی برابر بھی کوئی کام کسی کے نہیں آئے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ولا يقبل منا شفاعہ، اور نہ وہاں کسی کی سفارش چلے گی۔ یہ سفارشیں یہ عدلہ بدلہ یہ چند وجوہات سے پڑتا ہے کہ مخاطب مانگتا اس وجہ سے کہ میری دھات ہے، میرا روب ہے، میرے پاس حکومت ہے، تو کل قیامت کے دن بندے کے پاس وہ حکومت نہیں ہوگی، وہاں تو اتھارٹی کچھ بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کو کہے گا مجھے جنت میں دے، وہاں تو بیوی بلی بنا ہوا ہوگا، کچھ کہہ نہیں سکے گا اللہ کو، لہذا مدد کچھ بھی نہیں ہوگی۔
ولا يقبل منا شفاعت، سفارش بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا تعلق ہی نہیں ہے۔ ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون، اور نہ یہ کہے گا کچھ لے دے کر ہی معاملہ صاف کر لو، کچھ لے لو کچھ دے دو تاکہ ادلا بدلا ہو جائے گا، کچھ لے کر کچھ دے دینا، اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ تو یہ تو ہوگا نہیں کہ بھئی تم میری نیکی لے جاؤ میں تمہاری نیکی لے جاؤں گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں فراڈی پیر کہتا ہے، ملنگ کہتا ہے تم نظر و نیاز مجھے دے دو، تمہاری نمازیں میرے ذمہ، تمہارے روزے میرے ذمہ، سارا کام میرے ذمہ، تم بس میری خدمت کرتے رہو، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کافر کی سفارش نہیں کر سکتا ہے، البتہ یہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی، وہی کریں گے۔ ہما شما عام انسان کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ کون سفارش کریں گے؟ مثلا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے کہ آپ سفارش کریں گے، تو جس کی سفارش کریں گے اجازت ہوگی قبول کر لیجئے گے۔ حافظ قرآن کو اجازت ہوگی 10 بندوں کے بارے میں سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول ہوگی، وہ 10 بندے جنت میں چلے جائیں گے۔ عالم دین کو اجازت ہوگی 40 بندوں کی سفارش کر لو یا 40 گھروں کی سفارش کر لو جو تمہارے گھر کے اردا گرد رہتے تھے، تمہاری سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر آدمی یہ کہے گا میں کسی کی سفارش کروں گا، میں ماں باپ کی یا ماں باپ اولاد کی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ بنی اسرائیل تم ڈرو اس دن سے جو تم یہ کہتے ہو، ان کے بڑے ان کو یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہم تمہاری سفارش کر لیں گے کل قیامت کے دن، تم ہمیں نظر و نیاز دے دیا کرو، آخرت کا معاملہ تم ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب تمہارے اوپر کیا کیا احسانات کیے میرے اللہ نے، بنی اسرائیل سنو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یصومونکم سوء العذاب، جو تم کو برا برا عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو، زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون نے خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ آگ آئی ہے اور آگ آ کر اس کے ملک میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ رہی ہے اور قبطیوں کو کھا رہی ہے جو مصر سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے کاہنوں سے، اپنی نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ معبر یہ ٹھیک تھے، تعبیر انہوں نے اس کو ٹھیک بتا دی تھی لیکن ڈرا دیا تھا۔ تعبیر بھی اس بندے سے پوچھنی چاہیے جو تعبیر کو جانتا ہو، اور تعبیر معبر کے لیے یہ حکم ہے وہ تعبیر ایسی بتائے کہ جس سے مخاطب کو تسلی ہی ہو، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، گھبرا کی وجہ سے اور زیادہ کہیں ادھر ہی نہ چلا جائے۔ تعبیر بتانا بھی ایک فن ہے، ہر انسان سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے اور ہر آدمی کو تعبیر نہیں بتانی چاہیے۔ اس فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو جو اس کے چیلے چمٹے اس زمانے کے اس کے حواری تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا زوال بن جائے گا۔ فرعون کئی سارے گزرے، قوم عمالقہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے ریان تھا۔ نہ کہتے اس کو بھی فرعون تھے اور کہتے اس کو بھی فرعون تھے، نام ان کے الگ تھے، بس ان کا ایک لقب تھا، اسی لقب کے نام سے یہ مشہور ہوا کرتے تھے۔ جب اس نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا، میری حکومت کا زوال کا سبب بنے گا،
تو ان سے پوچھا کب وہ پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا پیدا ہو جائے گا، ڈیٹ انہوں نے بتائی نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ آج کے بعد جتنے بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہو گئے سب کو ختم کرو۔ فرعون نے شہر کی تمام دائیوں کو بلا لیا، دائی اس زمانے کی نرسوں کو بلا لیا، اصل دائی، تو اس کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کی جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کی نگرانی بھی کرنی اور ان کے درد ذہ کے وقت میں موجود رہنا ہے، بچہ پیدا ہوگا فوراً اطلاع کر کے اس کو ختم کرنا ہے، بچیاں پیدا ہو جائیں گی ان کو زندہ چھوڑ دینا ہے۔ اس ظالم نے 12,000 بچوں کو قتل کرا دیا۔ جب بچوں کی یہ تعداد بڑھتی جانے لگی تو ادھر سے رب العالمین نے ایک اور انتظام کیا، بنی اسرائیل کے جو بوڑھے، جو شادی شدہ لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، ان کے اندر ایک بیماری، مری کی بیماری پیدا ہوگی، اس سے وہ مرنے لگ گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کے بوڑھے مرنے لگے، ادھر بچوں کو فرعون قتل کرنے لگ گیا۔ اب فرعون کے حواریوں نے کہا ہاں جناب یہ بڑے بڑے تو مر رہے ہیں، چھوٹوں کو تم مار رہے ہو، بتاؤ ہماری نوکری کون کرے گا؟ تو صرف ان کی عورتیں بچ رہی ہیں، عورتوں سے تو ہم سارا کام نہیں کروا۔ قبطی سارا کام بنی اسرائیل سے کرواتے، بنی اسرائیل ان کے نوکر تھے، اور قبطی سارے کے سارے بادشاہ تھے۔ سب بادشاہ تو ایک تھا لیکن تھے سارے شان بان والے، باقی سارے ان کے نوکر تھے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس کی کوئی حل نکالو۔ حل اس کا یہ نکالو 1 سال میں لڑکوں کو قتل کرو، 1 سال میں زندہ چھوڑ دو، تاکہ اس طریقے سے ان کے بچے بھی ہوتے رہیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ جو کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے۔ بس بندہ تھوڑا سا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کو اللہ کی مشیت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقتی طور پر مجھے بھی، آپ کو بھی، ایمان والے کو بھی، پختہ ایمان والے کو بھی، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، ہائے خدایا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھی، پھر بھی میری جیب سے 10,000 روپے نکل گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تہجد بھی آج پڑھی تھی، دعا بھی مانگی تھی، سب کچھ کیا، پھر بھی 10,000 چلے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کو کچھ اور دینا ہوگا۔ یہ جوان بیٹا کیوں چلا گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا؟ اللہ کو بھی کچھ دینا ہوگا۔ کچھ بھی انسان ایمان والے کو کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ نہ کچھ راز اس کے پیچھے ہوتا، اور اللہ تو اللہ ہے، ایسا کارزار ہے جو مشکل حالات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اور آسانی کے حالات میں مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ جب فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ طے کیا 1 سال چھوڑ دیا جائے، 1 سال مار دیا جائے، تو جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس سال میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس سال ان کے بھائی ہارون کو پیدا کیا، ہارون علیہ السلام کو، اور جو کاٹنے پھاڑنے والا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بھی بچ گئے، اور ان کے بچنے کا انتظام، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرعون بدبخت، تو یہ چاہتا ہے کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، میری خدائی کو دیکھ لے، میں تیرے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھاؤں۔ تو پھر شروع واقعہ ہے، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، سب کچھ ہو گیا، جوان ہو گئے، پھر قبطی کو مارا بھی، پھر یہاں سے ہجرت بھی کی، پھر واپس وہ حصوں کے ساتھ آگے آتا رہے گا، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ انفال کے اندر بھی، اور آگے آتا رہے گا سورہ قصص کے اندر، سورہ انبیاء کے چھوٹے چھوٹے قصے یہ آتے رہیں گے۔ لیکن عمومی طور پر موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے گھر پہنچ گئے، اور فرعون کے گھر میں پہنچ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ فرعون نے پھر بھی قتل کرنا چاہا، حالات ایسے بن گئے، فرعون سمجھ گیا شاید یہی وہ لڑکا ہے، لیکن بیوی واڑے آ گئی، بیوی تو وہ ہے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتی ہے، تو فرعون صاحب کے نہیں چھڑا دیتی، اور پھر اللہ نے تو انتظام کر رہا تھا، کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ خدا صاحب ہو، آپ بادشاہ صاحب ہو، خدا ہو کر آپ کو تھوڑی بہت عقل تمیز نہیں آئی ہے؟ یہ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں شراب ہے یا پانی ہے یا جوس ہے؟ کیا ہے؟ اس نے مار دیا تھپڑ آپ کو، تو پھر کیا ہو گیا؟
بچہ ہے دیکھ لو، اس کے سامنے آگ کا انگارہ بھی رکھ لو اور لال بھی رکھ لو، دیکھو کیا کرتا ہے یہ، تو سامنے رکھ دیا فرعون۔ بادشاہ جتنے لوگ ایک کان کے کچے ہوتے ہیں، ایک کان بھرتا ہے نا تو فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھرتے فوراً اس کے خلاف ہو جاتے، ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا ہے، بس ادھر کی لگائی بجائی میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس کو بیوی نے کہا کہ دیکھو آزما کے دیکھ لو، کہا بالکل ٹھیک ہے، آزمانا چاہیے۔ وہ پگلے بچہ ہے تو بچے کو کیا تو نے آزمانا ہے، لیکن بادشاہ کان کا کچا، تو اس کو سامنے رکھ دیا، لال بھی رکھ دیا اور آگ کا انگارہ بھی رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بچہ تو لال تو چمک رہا تھا اور آگ انگارہ رکھ دو، لیکن رکھنے کے تھوڑا ذرا بجھنا تو شروع کر دے گا۔ بچہ وہاں سے چلنا شروع کر رہا ہے اور وہ لال کی طرف جا رہا تھا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ انگارے کی طرف کر دیا اور جا کے انگارے کو پکڑا اور سیدھا منہ میں ڈال دیا۔ وہی وجہ بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت آ گئی۔ لیکن اللہ کو یہ سب کچھ کرنا تھا، اللہ زبان کا محتاج نہیں، تقریر کا محتاج نہیں، قلم کا محتاج نہیں، جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا تھا تمہیں اپنی علم پر، اپنی زبان پر، اپنی تحریر پر، اپنی تقریر پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بے نیاز ہوں، میرا دین بے نیاز ہے، میں جس سے چاہوں گا دین کا کام لے لوں گا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دو، لیفقہوا قولی، تاکہ قوم میری بات سمجھ سکے۔ لکنت تھی، مکمل بات نہیں نکلتی تھی، تاکہ بات سمجھ سکے، لیکن اللہ پاک نے دونوں کی برابری کے ساتھ موسیٰ کو پھر بھی فضیلت دے دی۔ لکنت ہونے کے باوجود کتاب اتری حضرت موسیٰ پر، ملاقات بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، نبی دونوں ہیں، دونوں بھائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کمزوری کے ساتھ ساتھ فضیلت پھر بھی دے دی۔ دنیا والوں کو بتا دیا تم کسی انسان کو کمزور سمجھ کر یہ مت کہنا کہ بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور کسی کو طاقتور سمجھ کر کہنا یہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ جس سے چاہیں گے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ لے لیا، منہ نے ڈال دیا، تو آسیہ نے کہا دیکھا، کہا تم نے صحیح کہا تھا، یہ بچہ ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں، یہ سب اللہ کروا رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام خود سے، چونکہ انبیاء کی تربیت تو اللہ کرتے ہیں ڈائریکٹ، کوئی انسان تو کرتا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہیں پر رہے، پلے بڑے، سب کچھ ہو گیا۔ میرے اللہ نے وہی کہا یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بنی اسرائیلو یہ فرعون تم کو کیسا عذاب دیتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف، کہ اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں بچوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ ایسی آزمائش ایمان والوں کو آتی رہتی ہے، جب بھی اللہ سے آزمائش کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ گئی پھر اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی